السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے جو واقعہ لایا ہوں یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے مثل واقعہ ہے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور پلیز ویڈیو کے اوپر کمنٹس لازمی دیا کریں۔ دوستو واقعہ ایسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے غریب خانے پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرمائی اور وقت مقررہ پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم عطر جو ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا اس کو گن رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قدم مبارک پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد فرما دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض غلام بھی آزاد کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبانی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دعوت کا واقعہ سنا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ وہ بھی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم بھی ان کی شانہ شان ہی خاطرداری کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سمیت دعوت دے دی، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کثیر جماعت کی ہمراہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خلوت میں گئیں اور سر بسجود ہو کے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی دعوت کی ہے، اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے، تو میری عزت رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس دعا کے بعد اٹھی اور ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کھانا نکالتی جاتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا، اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں کھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اللہ عز و جل اور اس کے حبیب اس کو بہتر جانتے ہیں، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں گئیں اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کے عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے میرے پروردگار، جسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی ہے، اب اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر کی طرف تشریف لائے ہیں ان کے بدلے میں ان کی امت کے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت فرمائی کہ یا رسول اللہ،
اللہ عز و جل نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بدرجہ اتم ہونی چاہیے، اور آپ یقین جانیں ہماری زندگی کا یہی خاصہ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔